ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا حصہ سورہ بقرہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ نے گزشتہ جمعے حالات کے تناظر میں اور اسلامی تاریخ کے تناظر میں ہم نے وہ قصہ بیان کیا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی کٹھن امتحان لیا اور ان کی اولاد کے بارے میں امتحان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے
اسے ذبح کیا جائے. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، اور یہیں تک امتحان تھا تو فرما وَنَادَيْنَهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے ندا کی اے ابراہیم قد صدقت رؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اور وہ سنت ابراہیمی اس امت مسلمہ میں رائج ہوئی. ہر شخص جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے. تو اللہ کا کرم اور مہربانی ہوئی کہ اس مرحلے سے ہم گزرے. اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے مشعل راہ اور ہدایت، اور ہر پہلو اتنا وسیع اور عریض ہے کہ تفسیر قرآن کے ہزاروں صفحات اس پر مشتمل اور بھرے ہوئے. ہم جب ان کی سیرت پر کلام کریں تو دماغ منتشر ہو جاتا ہے کہ یہ بیان کیا جائے، یہ بیان کیا جائے. اور بحیثیت مسلمان ان کے ہر گوشے کو بیان کرنا اور اس کو اپنے ذہنوں میں راسخ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء کرام کے قصص یعنی ان کے قصوں میں ہمارے لیے ہر ان کی ادا میں ایک ہدایت کا مینار ہے. آج ہم نے مناسب سمجھا ہم صرف صفا اور مروہ اس سے متعلق کچھ کلام کریں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں پہاڑیاں علامات اور نشانیوں میں سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کیسے بن گئے، یہ شاعر اسلام کیسے بن گئے، اب میں آگے عرض کروں گا. صرف حضرت ہاجرہ کے اس پہاڑ پر دوڑنے سے یہ شاعر اللہ بن گئے، یعنی یہ کہ یہ مقدس اور معزز ہو گئے. شاعر کی بحث ایک بہت لمبی بحث ہے. کچھ شعار جس کو سیمبل علامت نشانی کہیں مسلمانوں کی الگ ہیں، کافروں کی الگ ہیں. ایک پوری بحث ہے یہ کہ شاعر کیا ہوتے ہیں. پھر اس کی علماء نے دو قسمیں بیان کی. ایک تو ہے مذہبی شعار اور ایک ہے قومی شعار. ہمارے علماء کا اس معاملے میں فتویٰ یہ ہے کہ قومی شعار بدل جاتا ہے، مذہبی شعار نہیں بدلتا، جس کو علامت کہتے ہیں. اب میں اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں. مسلمان کا شعار داڑھی، ٹوپی، یہ امامہ، اس امامے میں یہ شملہ بھی ہونا چاہیے. یہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے امامے میں کافروں کے امامے یہ فرق ہے کہ وہ شملہ نہیں رکھتے اور ہمیں شملہ رکھنا چاہیے. اگرچہ بعض جگہ پورے اس امامے کو شملہ ہی کہہ دیا جاتا ہے. یہ اپنے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے رواج پر کہ کہاں کس ملک کا رواج ہے، کیا چلن. سکھوں کا رواج یہ ہے کہ وہ بغیر شملہ کے پگڑی باندھتے ہیں اور داڑھی رکھتے ہیں، مگر اس کو لپیٹ لیتے ہیں کس طریقے سے تاکہ بڑی نظر نہیں آئے. اور ان کا مذہب یہ ہے کہ ان کے گرو نانک نے بدن کے بال نہیں ترشوائے. وہ ایک ایسی ملنگ قسم کا آدمی تھا، وہ اپنے آپ کو اس کا پیرو سمجھتے ہیں. ہم نے ان کے بڑوں سے پوچھا کہ آپ کا ذریعہ ہدایت کیا ہے. جیسے ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کتاب کو مانتے ہیں. حیدرآباد دکن میں ناندیڑ ایک جگہ ہے جو مہاراشٹرا میں، کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا گردوارا وہ ہے. ہم نے وہاں جا کر ان کے بڑے سے پوچھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گرو نانک کی گرنتھ ہے. جیسے ہمارے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور کتاب ہے ذریعہ ہدایت، کہتے ہمارے پاس یہ گرنتھ ہے. ہم نے پوچھا یہ گرنتھ کیا ہے، تو کہا یہ بابا گرو نانک نے املا کروائی تھی جو ان پر الہام ہوئے یا کش ہوئے، اور اس میں وہ یہ تک مانتے ہیں کہ اس کا ایک راوی مسلمان ہے. اس لیے گرو نانک کے ماننے والے مسلمانوں کو بھی کافی حد تک مانتے. لیکن تقسیم ہند کے موقع پر جتنا قتل عام ان سکھوں نے کیا
اس قدر کیا کہ اللہ کی پناہ جو حضرات اس میں نقل مکانی کر کے آ رہے پاکستان وہ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ اس کو اپنا ذریعہ ہدایت سمجھتے ہیں۔ ان کی علامت یہ ہے کہ کڑا ہوتا ہے اور ایک کرپان ہے جو یہاں لگاتے ہیں، اور یہ امامہ، یہ تین ان کی علامتیں۔ آپ اندازہ لگائیے، مضمون وسیع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ان علامتوں میں اتنے ٹھوس اور مضبوط ہیں کہ اس کرپان کے ذریعے سے ایک مرتبہ ہندوستان میں ایک فلائٹ اغوا کر لی گئی۔ اب وہاں جب ایئرپورٹ کراس کریں تو اس پر پابندی لگ گئی، جو خنجر یہاں ہوتا ان کا یہ اور ان کے بچے سے لے کے فوج کے جرنل تک وہ ان کا اپنا جو ہے پگڑی وہ ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی، اور اسی طرح داڑھی وہ مڑاتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ اتنے مضبوط ہیں۔ ابھی تقریباً 2-3 مہینے پہلے سکھوں کے جو رہنما تھے انہوں نے ایک خبر یہ شائع کی کہ کوئی فلمی ایکٹر ہے سکھ اور اس نے داڑھی مڑائی اور خشخشی داڑھی رکھی۔ ان کے سارے مذہبی رہنماؤں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ہمارے مذہب میں یہ صحیح نہیں، اتنی داڑھی رکھنا، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں داڑھی مڑانا جائز ہی نہیں، بلکہ بدن کے کسی حصے کے بال ان کے نزدیک موڑنا جائز نہیں۔ اس پر انہوں نے احتجاج کیا۔ ایک پہلو تو یہ ہے ایک فلمی ایکٹر نے خشخشی داڑھی رکھی، اپنے آپ کو سکھ کہلایا، تو سارے سکھوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ہماری جماعت میں نہیں، ہمارے یہاں کوئی ایسی تخصیص ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو ہمیں سوچنا، اگر یہ علامتیں۔ اچھا، اسی طریقے سے زرتشتیان جو آگ کی پرستش کرتے ان کی علامت کیا ہے؟ زنار، ایک ایسا بٹا ہوا دھاگا ہوتا ہے جیسے کراس کر کے ڈالتے ہیں، جو مالدار قسم کے لوگ وہ چاندی کی یا سونے کی چین ڈالتے ہیں، یہ ان کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے ہندو جب پوجا کرتا ہے تو یہاں خشخا لگاتا ہے، تلک، یہ ان کی علامت۔ اب سنیے آپ، ان علامتوں میں سے جو مذہبی علامت ہیں، کوئی مسلمان بھی اگر اس کا ارتکاب کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ ہماری یہاں خواتین شادیوں میں وہ خشخا لگاتی، اگر خود کہیں دیکھیں اس سے دوبارہ کلمہ پڑھوائیے، تجدید ایمان کرے، اور وہ اگر شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح بھی کرے۔ یہ ہمارے اکابر علماء کا فتویٰ، اس لیے کہ یہ خشخا لگانا ہندوؤں کی علامت۔ آج کل ہمارے نوجوانوں نے کڑا ڈالنا شروع کر دیا ہے ہاتھ میں، یہ سکھوں کی علامت ہے، فوراً اسے اتاریے اور توبہ کیجیے۔ اسی طرح کوئی زنار اگر ڈال دیں اس کو اتار کر توبہ کریں اور تجدید ایمان، تجدید نکاح کرے، یہ قومی شعار ہے۔ ٹھیک، اب آئیے مسلمانوں کے قومی شعار ایک بہت وسیع اور عریض یہ مضمون ہے، اور اسی طرح اللہ کا بھی شعار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نشانی بنا رہا، صفا اور مروہ۔ اور صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ تو پتھر کے پہاڑ ہیں، اس کی تقدیس یا یہ مقدس کیسے ہو گئے؟ حضرت ہاجرہ اس پر دوڑی تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صفا مروہ پر دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے، اے جماعت صحابہ تم مجھ سے حج کے احکامات لو۔ کیا مطلب تھا؟ کہ جیسا میں کروں ویسا تم کرنا، کہ میں تمہیں حج کے احکامات بتاتا ہوں۔ اچھا، ایک ذریعہ ہوا، وہ کسی مقصد کی وجہ سے دوڑی، مگر ان کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اس کو اسلامی شعار بنا دیا۔ اللہ نے اسے اپنا شعار اور سمبل اور ایک علامت بنا دیا، سبحان اللہ، صرف حضرت ہاجرہ کے دوڑنے سے۔ اب آئیے اس قدر اجمال کے بعد اب اصل واقعہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ بہت سی تقریریں یا بعض واقعات پر مشتمل ہیں تاکہ یہ باتیں بھی آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ واقعہ یہ ہوا، گزشتہ ہم نے جمعے میں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے بیزار تنگ آ کر عراق اور بابل شہر میں تھے، آپ اسے چھوڑ کر شام آ گئے۔ ان کے ساتھ بھی عجیب عجیب امتحان ہوتے رہے۔ ان کا جان کا امتحان وہ بھی ایک الگ عنوان کہ انہیں بہت بڑی آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، ایک بہت بڑا امتحان۔ آدمی کا اپنا شہر، اپنا وطن، اپنا ملک چھوڑنا یہ بہت بڑا امتحان۔ آج آپ نے دیکھا کوئی عصبیت کی بات نہیں کر رہا اور کوئی حرج بھی نہیں شرط،
کہ ہمیں یہاں آئے ہوئے پاکستان غیر منقسم ہندوستان سے 62 برس ہو گئے، لیکن آج بھی لوگ اپنے نام کے ساتھ دہلوی لکھتے ہیں، بھوپالی لکھتے ہیں، کانپوری لکھتے ہیں۔ وطن سے محبت ہے، حالانکہ ہم تو اب پاکستانی ہو گئے، چلیے کوئی حرج بھی نہیں، کوئی عصبیت ذہن میں اگر نہ ہو تو شرن کوئی حرج بھی نہیں، تو اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے والدین پلے، جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وطن کو چھوڑ کر نکلنا یہ بہت بڑا امتحان ہوتا۔ یہ وہی بتائے گا کہ جس نے کبھی نقل مکانی کی۔ آج آپ دیکھیں کہ سرحد وہاں کے حالات جو لوگوں نے خراب کیے، کتنی بڑی نقل مکانی ہوئی، لاکھوں حضرات اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے پھر واپس گئے، یہ کتنا امتحان تھا۔ اور یہ اللہ کے نبی اپنے زن اور فرزند دونوں بیویوں کو، حضرت سارہ حضرت ہاجرہ، اور دونوں اپنے بیٹوں کو حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو اور اپنی دونوں ازواج کو لے کر شام آ گئے۔ اب شام آنے کے بعد کچھ ہی دن گزرے، اللہ کی طرف سے ایک حکم آ گیا، ابراہیم اپنے ایک زن اور فرزند کو لے کر مکہ جاؤ اور انہیں وہاں چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ لیجیے کس کو ساتھ لیا؟ حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، ان دونوں کو ساتھ لے کر آپ چلے گئے مکہ۔ وہاں کوئی اللہ کے گھر کا نشان موجود نہ تھا، اور وہاں پہنچنے کے بعد عزیزان گرامی، جہاں اس وقت زمزم کا کنواں ہے، اب تو اسے بند کر دیا گیا ہے تاکہ مطاف کو بڑھا دیا جائے، لوگ اب زیادہ آنے لگ گئے۔ اسے بند کرنے کے بعد زمین دوست طریقے سے اس کو باہر لے جایا گیا۔ اب باہر سے لوگ زمزم شریف حاصل کرتے، لیکن جہاں یہ کنواں ہے بس یہاں حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ کہا بھی نہیں، چپکے سے جانے لگے۔ جب حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ اتنی بے اعتنائی، کچھ کہا بھی نہیں، یہ ان کے پیچھے دوڑی۔ اسماعیل علیہ السلام بالکل شیر خوار اور ان کو زمین پر لٹا دیا۔ دوڑنے کے بعد ہم نے گزشتہ بھی عرض کیا، حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ابراہیم کیا تمہیں اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے؟ فرمایا ہاں۔ وہ خاموش ہو۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ تھا، اے ابراہیم ہم نے اس چٹیل میدان میں نہ کوئی ہمدم، نہ مونس، نہ مددگار، کس کے سپرد کر کے جا رہے؟ یہ ہے استقامت۔ فرما میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اب وہ اتنی صابرہ، ایک تو یہ کہ ایک نبی کی زوجہ اور ایک نبی کی ماں، اس قدر استقامت کا ثبوت دیا کہ کا ٹھیک اب تم چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم جس کے سپرد کر کے جا رہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا، اور وہ چپ چاپ صابر ہو کر بیٹھ گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے، کچھ دور جانے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ہاجرہ کہیں تعاقب تو نہیں کر رہی، کہ وہ تفصیل ہم نے گزشتہ جمعے بیان کی کہ وہاں کھڑے ہو کر آج جہاں بیت اللہ شریف اس طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو پھلوں سے، میوہ جات سب سے ان کو گویا وافر مقدار میں عطا فرما۔ ان میں ایک گروہ ایسا پیدا فرما جو نماز پڑھیں تو اس سے ڈریں اور ان کے دلوں ان کی طرف مائل کرنا۔ اور ایک دعا یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وہ حبیب جس کے بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا ہے اس کو میری اولاد سے مبعوث فرمانا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسماعیل سے تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر انبیاء پر تاریخ پڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں، ایک حضرت اسحاق، یہ بنی اسحاق سے ہزاروں انبیاء آئے، ہزاروں انبیاء بنی اسحاق سے آئے، مگر بنی اسماعیل سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم علیہ السلام تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، صرف ایک نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ اور علماء نے یہ بھی الگ عنوان ہے، یہ جو کہا جاتا حضور کو یتیم، میرے بھائی یتیم کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس کے ماں باپ چلے جائیں یا اڑ جائیں، اور ایک یتیم کا معنی ہے یکتا، بالکل جو ایک، یعنی بنی اسماعیل سے یکتا نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے یکتا کو بھی گویا یتیم کہتے ہیں، اور حضور کو در یتیم کا مطلب یہ ہے
کہ ایک موتی، اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ اب اگر آپ عربی اور فارسی اردو ادب میں جائیں تو کیا ہوتا ہے، یہ سیپ آپ دیکھتے ہوں، یہ عجیب نظام قدرت ہے کہ یہ سیپ اوپر آتی ہے سمندر کے، اور یہ سیپ اپنا منہ کھولتی ہے۔ ایک ابر ہے قدرت کی جس کو ابر نیسا کہتے ہیں، یہ ابر نیسا جو ہے یہ آتا ہے، آنے کے بعد اس سے اوس کے قطرے برستے اور یہ سیپ اپنا منہ کھول دیتی ہے، اور منہ کھولنے کے بعد میں وہ سیپ میں ابر نیسا کا قطرہ پڑتا ہے، اور وہ ابر نیسا کا قطرہ ایک اس کے پیٹ میں پڑ جائے وہ بند ہو جاتی ہے اور سمندر میں جا کر کافی عرصہ گزارتی، اور یہی سیپ اگر کھلے اور یہ ابر نیسا کا قطرہ اگر اس پر لگے اور یہ بکھر جائے، بکھرنے کے بعد پیٹ میں جائے تو چھوٹے چھوٹے موتی بنتے ہیں، اور ایک موتی اس کا بنتا ہے جو یکتا ہو، یعنی یہ کہ کہیں بکھرا نہیں ہو اور پیٹ میں جائے تو جانے کے بعد میں وہ ایک موتی بنتا ہے جس کو سچا موتی کہتا ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال بڑا بڑا فلسفی تھا، مگر ظاہر ہے کہ مفتی یا کوئی عالم دین نہ تھا، مذہب کا شاید گہرا مطالعہ نہیں کیا، اور بلا وجہ بک بک کہہ گیا، کہتا سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رضا کی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس شعر میں وہ اللہ کو بخیل کہہ گیا۔ اگر ہم ہوتے تو اقبال سے کہتے یہ بتاؤ کہ سیپ میں اگر سمندر کا پانی گھس جائے کیا موتی پیدا ہوگا؟ جو تم نے شکوہ کیا کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، ارے یہ شبنم ابر نیسا، اس کے سوا موتی پیدا ہی نہیں ہوتا، اسی لیے حضور کو کہتے ہیں در یتیم یکتا، سمجھ گئے آپ؟ یکتا کو یہ نہ سمجھے کہ در یتیم کا معنی یہ کہ یتیم ہیں اور یہ ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسی بات نہیں۔ اگر تصغیر کے معنی میں استعمال ہو کہ جیسے ہم گھٹیا طور پر کس کرے چھوڑو اس یتیم کو، اس میں کیا رکھا ہوا، اس طرح کی اگر کوئی بات بیان کرے تو یہ حضور کی تصغیر ہے، یعنی ایک طرح کا یہ توہین کا پہلو ہے، اور آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اور اس پر اگر کسی اہل علم جہاں بعض موجود ہوتے انہیں اگر پڑھنا ہو، فتاوی رضویہ کی 6 جلد، پرانا مطبوعہ فتاوی رضویہ کی 6 جلد، صفحہ نمبر 127، 28، 29، 30 کا مطالعہ فرمائیں۔ اگر تصغیر کے طور پر حضور کو یتیم کہا جائے تو مسئلہ کیا؟ بات بہت دور پکڑ گئی۔ در یتیم کا معنی ایک یہ ہے کہ بنی اسماعیل سے سوائے ہمارے آقا کے کوئی نبی نہیں آیا، اور در یتیم کا معنی کہ یہ یکتا ہیں پوری دنیا میں عزیزان گرامی۔ طرف اللہ نے وہ دعا بھی حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرما لی۔ چلیے اب آپ کیا ہوا، ماں ہوتی ہے، بچہ جب تک دودھ پیتا رہا کچھ سامان جو زیادہ راہ کے طور پہ تھا وہ اس وقت تک تو گزارا ہوتا رہا، اب وہ بچے ہی تھے، پیاس کے ذریعے سے اب بلکنے لگے، زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگے، ماں سے بچے کی پیاس دیکھی نہیں، وہ بہلاتی نہیں، سمجھاتی نہیں، لیکن اب حضرت ہاجرہ نے اٹھ کر کوئی مددگار تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اب وہاں مددگار کہاں؟ میلوں کے فاصلے پر نہ کوئی انسان، نہ چرن، نہ پرخ، یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی، اس لیے کہ جانور وہاں ہوتا ہے جہاں پانی، جب سینکڑوں میل مربع میں کوئی پانی یا کوئی چشمہ، کوئی سلسلہ نہیں تو جانور کیسے جیے؟ کوئی جانور بھی نہیں۔ چنانچہ آپ نے کسی مددگار کو تلاش کرنے کے لیے صفا ایک بہت اونچی پہاڑی، نشیب میں اترنے کے بعد مروا صفا دونوں کے درمیان نشیبی صورت ہے، حضرت ہاجرہ پہلے صفا پر آئیں، آنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا کوئی مددگار کوئی نظر نہیں آیا۔ اب چونکہ صفا سے مروا پر جانا تو اب دیکھیے اس میں ایک خاص بات، یہ دوڑی کائے کے لیے آرام سے جاتی، یہ اس لیے دوڑی صحیح جس کو کہتے ہیں، اس لیے کہیں مسا جہاں صحیح کی جائے، اس لیے دوڑی، صرف اس لیے کہ زیادہ دیر بچہ نظروں سے غائب نہ ہو جائے۔ اگر میں چل کر جاؤں گی تو بہت دیر بچہ نظروں سے غائب ہو جائے، اور دوڑ کر گئی بہت جلدی اپنے بچے کو پالوں، لہذا وہ دوڑ کر کے گئی صفا سے مروا پر، اور مروا پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی مددگار نظر نہیں آیا۔ یہ ہے وہ ادا جو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کی صحیح کی، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی، ایسی مقبول ہوئی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ
رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے، اور اکثر و بیشتر ائمہ مذہب یعنی جو بنیادی قسم کے کام کرنے والے علماء ہیں جن کو ائمہ مذہب کہا جاتا ہے، ان سب کا مذہب تقریباً یہ ہے کہ صفا مروہ کی سعی یہ واجب ہے، اگر کوئی ترک کر دے تو اس کی تعدیب میں ایک قربانی کرے گا جس کو دم کہتے ہیں۔ اور ہمارے امام کا مذہب یہ ہے اکثر حصے اگر صحیح کے کر لیے، کچھ حصے رہ گئے، اکثر حصے کتنے ہیں 7 پھیرے ہوتے ہیں، 4 پھیرے کوئی کر لے، کسی عوارض کی وجہ سے 3 پھیرے نہ کر پائے، ہر پھیرے کے بدلے ایک فطرے کی رقم ایک فقیر کو 3 فقیروں کو ادا کرے۔ اگر اکثر پھیرے اس نے کر لی ہیں اور 3 اگر رہ گئے، غرض یہ کہ ایک طرح سے یہ حج کا جو ہے ایک جز بن گیا کہ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب آئیے، یہ تو صفا مروہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں کہ طواف کر کے نکلے، اب صحابہ دیکھ رہے تھے کہ حضور مروہ سے صفا پر آتے ہیں یا صفا سے مروہ پر جاتے ہیں۔ ابن کثیر اور تمام مفسرین نے اسی کو ترجیح دی کہ حضرت ہاجرہ پہلے صفا پر آئیں، اس کے بعد مروہ پر گئیں، اور حضور علیہ السلام نے کیا کیا، بڑی پیاری بات فرمائی۔ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ حضور اب مروہ سے صفا کی طرف آئیں یا صفا سے مروہ کی طرف، حضور نے کیا پیاری بات فرمائی، چونکہ یہ آیت نازل ہو چکی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، حضور نے فرمایا ہم بھی وہاں سے شروع کریں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمیم میں چونکہ صفا کا پہلے ذکر ہے اور مروہ کا بعد میں، ہم وہیں سے شروع کریں جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا، یعنی آیت مقدسہ میں، تو آپ صفا سے عزیزان گرامی مروہ کی طرف گئے۔ حضور علیہ السلام نے یہ صفا مروہ اس طریقے سے عزیزان گرامی کیا۔ اب آئیے، یہ تو صفا مروہ سے متعلق، اب حضرت ہاجرہ اتر کر آئیں، وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک بڑا حسین اور جمیل آدمی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوا، کہنے لگے ہاجرہ، ان سے پوچھا تم کون؟ کہا میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہوں۔ سب جانتے تھے، لیکن پوچھا یہ بچہ کون؟ کہا یہ بچہ اسماعیل ہے، یہ میرا بیٹا ہے ابراہیم علیہ السلام کا صاحبزادہ۔ کہا ہاجرہ، اس چٹیل میدان میں ابراہیم تمہیں کس کے سپرد کر گئے؟ وہی جواب دیا انہوں، یا کہیے کہ جبریل کی طرف سے ایک امتحان۔ کہا میں نے یہی سوال ابراہیم علیہ السلام سے کیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب بتاؤ کیا کام ہے، کیا مسئلہ؟ کہا دیکھ نہیں رہے کہ بچہ پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا۔ فرمایا اچھا، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے، جبریل امین نے وہاں ٹھوکر ماری۔ یہ جبریل امین اللہ کی طرف سے جیسی ٹھوکر ماری، ایک ابلتا ہوا چشمہ جاری ہو گیا میٹھے پانی کا، اور اس زمانے کی جو زبان تھی اس زبان میں حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم زمزم، ایک کیچڑ جو مٹی گیلی تو اسے ایک منڈیر بنا دی، منڈیر بنا کر کہا زمزم زمزم، جس کا اردو میں ترجمہ ہو تھم 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 یا کم 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 کم۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں فرماتے اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم نہ کہتی وہ کنواں نہیں ہوتا، ایک بہت بڑا سمندر بن جاتا، ابلتا ہی رہتا پانی، پورا کا پورا سمندر بن جاتا، اور ان کے کہنے سے وہ پانی رک گیا۔ اب آئیے تھوڑی سی ہم زمزم شریف کی تفصیل بیان کرتے۔ یہ ایک قسم کا پانی، اس پانی کے اقسام سنیے کیا ہے، اس کے فوائد سنیے کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ کھانے پینے کا دور تک کوئی سر و سامان نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم شریف میں انسان کے لیے حیات پیدا کر دی۔ وہ کیا حیات پیدا کی کہ پانی سے پیاس بجھانے کے لیے تو پانی ہوتا ہے ہاں، لیکن زمزم میں اللہ تعالیٰ نے غذائیت بھی پیدا فرمائی۔ اچھا، اور کیسی غذائیت پیدا فرمائی یہ سن لیں آپ۔ ایک وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف میں آئے، مکہ مکرمہ ایک وقت آیا، آنے کے بعد جب مدینہ منورہ واپس پہنچا، حضور نے فرمایا کہاں گئے؟ مکہ شریف گئے۔ کتنے عرصہ رہے؟ 10 یا 15 دن کا انہوں نے کہا۔ اچھا یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ 10-15 دن تک تم کیا کھاتے رہے؟ کیا کھاتے رہے؟ ان کا کیا کھاتے رہے؟ ہم تو پورے 10 دن یا 15 دن تک خالی پانی پیتے رہے، خالی زمزم شریف ہی پیتے رہے۔
حضور نے فرمایا وہی تمہیں غذا کے طور پر کفایت کرے گا، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم مکہ مکرمہ میں 10 سال رہتے اور ایک لقمہ بھی اناج کا نہیں کھاتے اور خالی زمزم شریف پیتے رہتے، یہی تمہیں کفایت کرتا، یعنی تمہاری موت واقع نہیں ہوتی بھوک یا اس کی وجہ، یہ زمزم تمہیں کفایت کرتا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذائیت کو بھی رکھ دیا، صرف آپ کو سمجھنے کے لیے، ورنہ کیا نسبت زمزم اور دوسرے اس سے، اکثر سمجھانے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ مریض اگر بیمار ہو جائے، کھانے پینے سے محتاج، تو ڈاکٹر گلوکوز کی بوتل چڑھاتے ہیں۔ بھائی گلوکوز میں کیا ہو، تو دیکھنے میں بالکل پانی لگتا ہے، مگر مہینہ 2 مہینہ بھی مریض کے لگا رہے تو مریض زندہ رہتا۔ بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ آدمی کھانا نہ کھائے اور صرف زمزم شریف پیتا رہے عزیزان گرامی، تو اس کی بھوک سے موت واقع نہیں ہوگی۔ اچھا اب آئیے، ایک بحث یہ چل گئی، یہ بھی بڑی طویل ہے، وقت کم ہوتا، کہ صاحب یہ 3 پانی، سنیے 3 پانی کیا ہیں؟ یہ عام پانی کی ہم بات نہیں کر رہے جو ہم اور آپ پیتے، ایک پانی تو وہ ہے جو آب کوثر، جو کوثر کے چشمے سے نکلے گا اور پیئیں گے انشاءاللہ حضور کے صدقے، ایک تو آب کوثر، ایک ہے زمزم شریف، اور ایک وہ پانی ہے کہ کئی مواقع پر خصوصاً حدیبیہ، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو وہاں تقریباً 1500 کے قریب صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے، پانی ختم ہو گیا، حضور سے شکایت کی یا رسول اللہ نماز سبق آنے والا، ہمارے پاس پانی نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ جس کے پاس جتنا ہے نا وہ جمع کر دو۔ ایک برتن یا لوٹا رکھا گیا، لوگوں نے مشق اونڈے لی، کہیں سے 4 قطرے نکلا، کہیں سے 2 قطرے نکلا، یا کسی کے پاس لوٹے میں تھا انہوں نے اس میں ڈال دیا، کسی کے برتن میں تھا اسے اس میں ڈال دیا۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا کیا، اس لوٹے میں اپنا دست مبارک ایسے رکھ دیا، بس آپ کا دست مبارک اس میں رکھنا کہ صحابہ کہتے ہیں ایسا لگا کہ ہر انگلی سے چشمہ جاری ہو گیا، اور اتنا پانی فرما جس کے پاس جو برتن ہے بھر، سب نے برتن بھر لیے، سب نے جناب اپنی مشقیں بھر لی، جو لوٹے اور جو کچھ بھی تھا وہ سب بھر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم چند 100 تھے، وہ پانی ہمیں کفایت کر گیا، واللہ اگر ہم کئی 1000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ہمیں کفایت کرتا، اتنا پانی نکلا۔ اب آئیے صاحب، کوثر کا تو معاملہ قرآن موجود، انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، اور اس کے بڑے فضائل، یہاں تک کہ فرمایا کہ کل قیامت میں جو 70,000 سال کا دن ہوگا کوثر کو لایا جائے گا، اور حضور اپنے جس غلام کو ایک پیالہ پلا دیں گے تو جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ 50,000 سال کا دن آرام سے گزرے گا، اس کا ایک جام اگر کوئی پی لے تو 50,000 سال کے دن تک اسے پیاس نہیں لگے گی، جسے ایک جام حضور علیہ السلام پلا دیں۔ اب بحث چلی، ایک ہے زمزم شریف، تو علماء اس پر فتویٰ دیتے متفق ہوتے ہیں کہ زمزم شریف بھی مقدس ہے، کوثر بھی مقدس، مگر سب سے افضل ترین پانی وہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کے دست مبارک سے نکلا۔ سب سے بڑی فضیلت اس پانی کی ہے کہ جو حضور کے دست اقدس سے نکلا، وہ کتنی خوش نصیب جماعت ہوگی عزیزان گرامی جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے نکلا ہوا پانی پیٹ بھر کے پیا اور اپنے برتنوں میں مشکیزوں میں بھرا اور پورے سفر تک اس کو استعمال کرتے رہے۔ سب سے مقدس پانی اسے قرار دیا گیا۔ پھر لوٹتے ہیں آئیے زمزم کی طرف، یہ زمزم شریف پی کر اور یہ گزارا کر لیا کرتے۔ اب جب پانی کا چشمہ وہاں ہوا، پرندے بھی آنا شروع ہو گئے، جانور بھی آنا شروع ہو گئے، اور سب سے اہم بات یہ ابن کثیر دیگر تفسیروں میں کہ ایک قافلہ بھٹک گیا، کہیں جا رہا، کہیں پانی نہیں مل رہا، بیٹھے سوچتے رہے کیا کریں، اور وہ ریتیلی زمین، پانی قریب بھی نہیں۔ اچانک اس قافلے والوں میں جس کا نام ابن کثیر نے جرہم لکھا، اس قافلے میں ایک شخص کی نظر ایسے پرندے پہ پڑی جو آبی پرندہ ہوتا، یعنی جو وہاں ہوتا ہے جہاں پانی، تو اس پر نظر پڑی۔ سب ہوگا گنڈے پانی لگتا یہاں کہیں قریب۔ اب اس کی تلاش شروع کر، اور تلاش کرتے کرتے بسیار تلاش زمزم تک پہنچ گئے۔ سب کو انہوں نے بلا لیا، بہت بڑی نعمت تھی پانی، اور وہاں بلانے کے بعد وہیں سے مکہ کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی۔ اسی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا،
उसी में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरा निकाह किया और दूसरे निकाह करने के बाद उसी से वो नस्ल चली और यहाँ तक कि सारी अरब की जो अक़वाम है उसी से मारद वजूद में आई और उसी कौम का एक हिस्सा बनी हाशम जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब आइए जरा सा ज़मज़म शरीफ, ये हमने अर्ज किया कि इसमें ग़िज़ाइयत भी है, बरकत भी है, और एक बरकत इसकी क्या है, फरमा इसे पीते वक्त जब दुआ की जाए तो ज़मज़म शरीफ पीते वक्त जो दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल करता। ये ऐसा बरकत वाला पानी है कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता। अब मुझे बताइए ये ज़मज़म शरीफ है क्या? अगर माने कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की ठोकर से निकला तब भी सही, इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम रिगड़ने से निकला तो भी सही है। बताइए अल्लाह के नबी के कदमों की निस्बत से जो पानी निकला हो और वो पानी पीते वक्त जो दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है, तो जो ठोकरों से निकला हुआ पानी वो मुस्तजाबु दावत का जरिया बन जाए, खुद अंबिया कराम की जातों का क्या मामला होगा? वो कितने मुकद्दस लोग होंगे, कितने मुमय्यज और कितने गोया बरकत वाले हजरात होंगे कि जिनकी ठोकरों से पानी निकल कर और वो आप पिए तो जनाब आपकी दुआ कबूल हो जाए। लीजिए साहब, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने फतावा में इरशाद फरमाया, भाई ये तो नहीं कहीं कि एक दफे ज़मज़म पिया जाए तो वही दुआ कबूल होगी, ये नहीं, पीते वक्त जो दुआ की जाए वो दुआ कबूल होगी। तो आला हजरत ने बड़े वाज़े करके इसको लिखा, जिसका मैं उर्दू में तर्जुमा यूं करता हूं कि ज़मज़म शरीफ हाथ में लीजिए, एक घूंट पिए और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला तेरे घर की हाज़री हर साल होती रहे, बार बार होती रहे। एक घूंट पी ले, फिर उसके बाद कहो अल्लाह तबारक व तआला हम तेरी बारगाह मुल्तजी हैं कि तेरी हबीब अलैहिस्सलाम के दर की हाजिरी हर साल होती रहे, इसकी दुआ। फिर उसके बाद ये पियो कि अल्लाह ताला जो हम उमरा या हज कर रहे हैं ये अपने दरबार में कबूल फरमा, एक घूंट पी लो। मदीने मुनव्वरा की हाजिरी हर साल नसीब हो, ये पियो। मौला जो दुआ कर रहे हैं ये पियो। अल्लाह हजरत फरमाते हैं कभी तो हज की मकबूलियत के लिए पियो, कभी हज के हर साल हाजिरी के लिए पियो, कभी मदीने शरीफ की हाजिरी के लिए पियो, और कभी अपने वालिदैन की उम्र दराजी के लिए पियो, कभी अपने सेहत के लिए पियो, कभी ईमान इस्लाम पर इस्तेकामत के लिए पियो, कभी हुब्बे रसूल के और बढ़ने पर पियो, कभी खात्मा ईमान पर इसके लिए पियो। अल्लाह के खजाने में क्या कमी है? पीते जाओ, दुआ करते जाओ। और उलमा फरमाते हैं कि जितने लोग गुजर गए, जितने मौजूद हैं और जितने पैदा होंगे, ये अल्लाह तबारक व तआला से जो कुछ वो चाहते हैं मांग ले, और मांगने के बाद रब्बे करीम सबको उन्हें वो अपना मुंह मांगा अता कर दे, तो अल्लाह के दरिया में इतनी कमी भी नहीं होगी कि उसके दरिया में सुई डुबो कर निकाल ली जाए, इतनी कमी भी नहीं होगी उसके दरिया में। इसलिए जो मांगना हो मांगते चले जाइए और अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह वो सारी दुआएं आपकी कबूल करेगा। ये कितनी बड़ी करामत अजीजान गिरामी आबे ज़मज़म में है। यही वजह है कि जनाब लोग उसको बतौर बरकत पीते भी हैं और लाते भी हैं। कभी आपने तवज्जो फरमाई, पाकिस्तान में ऐलान होता है दरिया खुश हो गए, जनाब इस्तिस्का, दुआ इस्तिस्का पढ़ें, नमाज पढ़ें। हुक्म यह है कि जब बारिश न आ रही, लोग भूखों मर रहे हो, प्यासे, जानवरों के लिए चारा नहीं, दरिया खुश हो गए, सारे डैम खुश हो गए, तो आपस में तो हम कहते हैं हुकूमत करे ऐलान था कि भाई दुआ इस्तिस्का कीजिए। क्या मतलब? जाएं किसी मैदान में और ये आजजी के तौर पर टोपी या अमामा उतार दें, ये आजजी के तौर पे, बल्कि फरमाया तुमने जो बूढ़े लोग हो उनको भी ले जाओ, और ये तक फरमाया कि जो तुम्हारे मवेशी हैं, जानवर, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, इनको भी ले जाओ, और इनको ले जाने के बाद नमाज पढ़ो, दुआ करो, जिसको इस्तिस्का कहते हैं, जो बुखारी में पूरा बाब है। अल्लाह अकबर। आप और फरमाइए, अल्लाह ताला से दुआ करें। एक हदीस यूं भी है कि जब बारिश के लिए दुआ करें तो हाथों को उल्टा कर दें, इसलिए कि जमीन की सैराबी के लिए आप मांगें, हाथों को उल्टा कर दें और इस तरीके से अल्लाह से दुआ करें। एक हदीस इसके खिलाफ भी है कि अगर इस तरीके से दुआ करें
دونوں طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات جو دل میں راسخ کرنے کی ہے، میں یا آپ ہو سکتا ہماری دعا اللہ قبول نہ کرے. فرمایا کہ بوڑھوں کو ساتھ لے لو تو ہو سکتا ہے ان بوڑھوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے. اور فرمایا کہ جانوروں کو ساتھ لے لو. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر رحم نہیں کرتا مگر جانوروں کے لیے بارش فرما دیتا، جانوروں کی بارش فرما دیتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے والد گرامی کا رسالہ ہے، دعا کے عنوان پر ذیل المدعا، اس پر حاشیہ لکھا اور اس میں یہ حدیث نقل کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے چلے استسقاء کے لیے. چلو ہم سب مل کر چلتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ اولو العزم لوگ چلے جناب کہ فلاں میدان یا جنگل میں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جانور کی بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا. اللہ کے نبی کو راستے میں یہ وحی آئی کہ اے سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر لوٹ جاؤ، اس لیے کہ ہمارے دربار میں ایک چونٹی نے دعا کی اور ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور بارش ہوگی. تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونٹی کی دعا بھی قبول کرتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ادعونی استجب لکم. اللہ کا ارشاد کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. ضمناً ہم اس پر پوری تقریر کرتے ہیں رمضان وغیرہ کے موقع پر، لیکن یہ بات صرف ضمناً آپ کو کہیں. آج دعا کا رواج ختم ہو گیا. جہاں فرض پڑی سعودی عرب جانے لگ گئے تو وہاں دیکھا کہ یہاں اسلام بڑا مضبوط ہے، جوتے اٹھائے یہ گئے اور وہ گئے. اب جمعے کی نماز پڑھی سنتیں بھی نہیں پڑھیں گے، جوتے اٹھائے یہ گئے وہ. اور جناب دعا کا سارا سلسلہ اب تقریباً ختم ہوتا جا رہا. ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک نماز فرض ختم ہو تو دعا ہوگی، سنتیں پڑھنے کے بعد بھی دعا ہوگی، ہر جگہ دعا، رات دن جتنے کام ہیں سب دعا کرتے رہو. گھر سے نکلے تو دعا، وضو کرو تو دعا، منہ دھو تو یہ دعا، مسا کرو تو یہ دعا، پیر دھو تو یہ دعا، اور جناب ساری دعائیں، ناک میں پانی لو تو یہ دعا، گھر سے نکلو تو یہ، گھر میں داخل ہو تو یہ. سارے زندگی کے پورے کاموں پر دعا ہی دعا، تاکہ کسی نہ کسی بہانے تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. اور فرما وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر تم فلاح چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. تو زمزم شریف پیتے وقت جو دعائیں کی جائیں وہ قبول. تو میں عرض کر رہا تھا استسقاء میں ہوتا ہے پانی ختم ہو گیا وغیرہ وغیرہ. کبھی آپ نے سنا کہ زمزم شریف کا پانی ختم ہو گیا؟ اچھا، کوئی دنیا میں مسلمان کسی بھی کونے میں رہتا وہ کہے کہ میں نے آج تک زمزم نہیں پیا؟ کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا دنیا کا مسلمان کہ جس نے زمزم شریف نہیں پیا ہو. یہاں کروڑوں آدمی ایسے ہوں گے پاکستان جنہوں نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، مگر زمزم سب نے پیا ہوگا. اس لیے کہ جب بھی حاجی جاتا ہے زمزم شریف ضرور لاتا. یہ تو ہماری کم بختی کہیے، یہ ہماری عاقبت نہ اندیشی کہیے کہ ہم جاتے ہیں. حج اگر 2 لاکھ میں ہوتا تو 5 لاکھ کی خریداری کرتے ہیں، حج اگر 3 لاکھ میں ہو تو 5 لاکھ کی خریداری کرتے ہیں. کیونکہ یہ نعمتیں یہاں ملتی نہیں، سب کو دینی پڑتی. ورنہ روپئے عجیب حاجی ہے، مکہ سے آیا کوئی ایک تھان بھی لے کر نہیں آیا، یہ وغیرہ وغیرہ. صدر الشریعت بدود طریقہ نے فرمایا حج کا بہترین تحفہ یہ ہے جو صرف 5-10 ریال میسر آ جائے گا. حج کا بہترین تحفہ یہ ہے اپنے اعزاء کو دینے کے لیے کہ زمزم اور مدینے شریف کی کھجور. اس میں میڈ ان جاپان کی ضرورت نہیں ہے، میڈ ان چائنا کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ سب سے بہترین تحفہ ہے جو 10-20 ریال خرچ کر کے آپ اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. مگر اس کا کیا کیا جائے؟ جب حج پہ جاتے ہیں تو پورا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں. سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کوئی کپڑے کا جوڑا دے رہا، کوئی یہ دے رہا، کوئی وہ دے رہا. اب جواب غزل کچھ تو اس کے جواب میں آپ کو دینا پڑے گا یا نہیں؟ تو چپ چاپ سے کیوں نہیں چلے جاتے بھائی؟ سیدھے جاؤ، احرام باندھو ایئرپورٹ اور سیدھے اور چپ چاپ سے آ جاؤ. نہ کسی سے لو نہ دینے کا کوئی بار آپ کے ذہن پر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اخراجات عزیزان گرامی ہم نے بڑھا لیے ہیں. بات طول پکڑے عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی کے زمزم شریف بہترین تحفہ جو اپنے احباب کو دیا جائے اور مدینے شریف کی کھجور یہ 10-20 ریال مل جائے اور یہ اپنے اعزاء اقربا کے لیے بہترین تحفہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آج تک زمزم شریف ختم نہیں ہوا. ہاں
قبیلوں کی لڑائی رہی، یہ بڑی پرانی تاریخ ہے. انہوں نے زمزم شریف بند کر دیا، حجر اسود نکال کر کے اس میں ڈال کر کے اس کو بند کر دیا. لوگ بھول گئے کہ زمزم کہاں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے کھدائی کا کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے کیا، حضرت عبد المطلب نے. سے کنواں کھودا، اس میں سے زمزم شریف بھی نکلا، حجر اسود بھی نکلا، اسے لگایا. اور ایک بہت بڑی عزیزان گرامی اس کی تاریخ ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن منظر کو ہم نے پیش کیا یا بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری زیارتیں ہمیں کرائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہم سب کی حاضری جو ہے اس کے اسباب اور اس کے سامان فرما دے، اور ہمیں بھی وہاں جا کر زمزم شریف پی اور صفا اور مروہ، طواف اور صفا مروہ اور اس کی صحیح کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ حج کیا ہے؟ یہ سب نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ان کی اداؤں کو زندہ رکھے گا. جب تک مسلمان باقی ہیں ان اداؤں کو اپناتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ.